السلام علیکم ناظرین، جیو پاکستان چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بات کریں گے ایک اور ایسے ڈرامے کی جو بہت ہی زیادہ مقبولیت اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد اب اپنے اختتام کی جانب ہے، اور آپ اس کا بہت اچھا خوبصورت اینڈ دیکھنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو اینڈ بہت پسند آئے، ہو سکتا ہے آپ کو اینڈنگ بہت پسند نہ آئے۔ بجو ڈرامہ جو ہے وہ اب اپنے اختتامی لمحات کی طرف پہنچ چکا ہے۔ آپ نے اس کی 88 قسطوں میں اس کو بہت پسند کیا۔ اس ڈرامے نے بہت مقبولیت حاصل کی اور آپ کو اپنے ساتھ باندھ کے رکھا۔ آپ کے جذبات کو چھو جانے والا ڈرامہ تھا۔ بہت اچھی ایکٹنگ تھی، تمام اداکاروں کی بہت بڑی ٹیم تھی، لیکن بجو کے ڈرامے کی جو مرکزی کردار تھی وہ بھی بجو ہی تھی، یعنی کہ مسرت جہاں اور جویریہ جلیل نے اس کردار کو بہت عمدگی سے نبھایا۔ ان کی پوری ٹیم جو تھی سپورٹنگ ایکٹرز کی بہت شاندار تھی۔ کہانی کا پھیلاؤ بہت زیادہ تھا، کردار بہت مختلف نوعیت کے تھے، اور بعض ایک ساتھ میں آپ کو بہت زیادہ ہنسی آئی اور بعض دفعہ آپ بور بھی ہوئے، کیونکہ کچھ کہانی کو ڈریگ بھی کیا گیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ لمبا کھینچا جا رہا ہے۔ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو باریک بھائی بینی سے جو ہے وہ دکھایا جا رہا تھا، لیکن آبزرویشن بہت اچھی تھی۔ پروڈکشن ٹیم نے بڑی محنت کی، بہت اچھی لوکیشنز چنی گئی تھیں، بہت اچھے لب و لہجے سوسائٹی کے ریفلیکشنز دکھائے گئے، مسائل عام گھرانوں کے، بڑے گھرانوں کے وہ دکھائے گئے۔ شادی بیاہ کی جو چیزیں تھیں، رسومات تھیں، تقریبات تھیں، بہت اچھوتے انداز سے، ملفظ انداز سے، کلچرل سے ٹچ کرتے ہوئے، اور کچھ ڈرامائی انداز میں پیش کی گئیں چیزیں جو انہیں آپ نے بہت پسند کیا۔ اب آخری لمحات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنا سچ اگل رہے ہیں، اپنے غلطیوں کا، اپنے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں، اور سچائی سامنے آ رہی ہے، چاہے وہ قدسیہ حالہ ہو جو خود مان رہی ہے کہ کسی گھر میں فساد کرانا ہو، خراب کرنے ہو ماحول، یا کسی کا بھی رشتہ ختم کرنا ہو، توڑنا ہو، تو میری خدمات لی جاتی ہیں۔ یہ بچپن سے ہی مشہور ہے اور میں فسادی قسم کی عورت ہوں۔ اسی طرح منی خالہ کبھی سگریٹ پیتے ہوئے بھی آپ نے حال دیکھ لیا، اور رحم دلی بھی دیکھ لی، اور شور شرابہ بھی دیکھ لیا پورے ڈرامے میں، کس طریقے سے اس نے ادھم مچا کے رکھا۔ اور اب دردانہ اور بشریٰ کو بالآخر کریڈٹ مل گیا ہے کہ انہیں دونوں نے بہت اچھی طرح اس گھر کو سنبھالا ہے، اور ساس نے اپنے جرائم کا، اپنے مسائل کا اعتراف کر لیا ہے، جذباتی بھی کر دیا ہے سب کو، اور سب کے ساتھ کافی گھنونے جرم کرنے کے بعد خود کو مظلوم ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اور کافی جذباتی مناظر جو ہیں وہ آخری قسط میں دکھائے جا رہے ہیں، اس لیے آپ کو مزہ بھی آ رہا ہے، اور کچھ آپ کی توقعات سے ہٹ کر بھی جو ہے وہ اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ سزا ملے گی صبا آنٹی کو اور ان کے جرائم کی، اور وہ شرمندہ ہو کے معافی مانگیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے، کیونکہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ پوری کہانی انہوں نے اپنے واقعات کی سنا دی۔ 15 سال کی عمر میں 60 سال کے بندے سے شادی سے لے کے بعد میں 25 سال کی عمر میں بیوہ ہونے تک، اور اب جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیا ہے۔ ادھر دلبر کی شادی ماریہ سے ہونی ہے یا بجو سے ہونی ہے، یہ بھی آپ کو ایک اچھے انداز میں دکھایا گیا ہے، اور اب تو خود بجو نے بھی اپنی ماں کے سامنے تسلیم کر لیا۔ پہلے وہ کہتی ہے کہ میں کوئی ڈرامہ نہیں ہوں، تو اس کی ماں کہتی ہے تم ڈرامہ نہیں ہو تو پھر کیا ہو؟ تو کہتی میں تو پوری فلم ہوں، فلم۔ تو یہ واقعی بجو نے اس ڈرامے میں خود کو ایک فلم ہی ثابت کیا ہے، لیکن اس کے فلم ہونے کی وجہ ہے کہ یہ ڈرامہ سپر ہٹ ہوا ہے اور کامیاب ہوا ہے، اور یہاں تک کہانی پہنچی ہے کہ اس کی شادی کے بغیر ہی 88 قسطیں آپ لوگوں نے دیکھ لی۔ اگر شادی ہو گئی ہوتی تو پھر تو پتہ نہیں وہ کیا کرتی، لیکن بغیر شادی کے اس نے 88 قسطیں کر دیں، اور جا کے اپنی بہن بشریٰ کے سسرال میں بھی خوب ادھم مچایا، اور وہاں پر بھی اس کے جانے کی وجہ سے بہت سے راز جو ہیں وہ آشکار ہوئے، اور لوگوں کے چہروں سے نقاب ہٹ گیا، ورنہ تو وہاں جو لوگ مظلوم بنے ہوئے تھے وہ کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اصل میں ظالم ہے، اور جو ظالم تھے ان کے چہروں سے نقاب نہیں الٹنا تھا۔ لیکن اب بہت اچھے انداز میں جواد اور فواد کو سمجھ آ گیا کہ ان کی ماں نے کیا 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 تھا، ثنا کو بھی سمجھ میں آ گیا اس کی ماں نے کیا کیا تھا، سکندر کا رویہ بھی ثنا سے بہتر ہو گیا، جواد کا رویہ دردانہ سے بہت اچھا ہو گیا، اور فواد تو ویسے ہی بشریٰ کو بہت چاہتا تھا، تو وہ تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی بنے تھے، کے لیے بنے تھے، اور دونوں بہت خوش ہیں۔ جہاں تک اب دلبر اور ماریہ کی بات ہے کہ ان کی شادی ہوگی یا نہیں، یا بیچ میں بجو سے پہلے شادی ہوگی یا نہیں، اور پھر اس کا کیا بنے گا، بوبی کزن جو آیا ہوا ہے جس کو تھپڑ بھی پڑ گیا ہے اب بجو سے، اور وہ اس کا بدلہ لینا چاہے گا، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ بجو کی شادی اس سے کرا دی جائے۔ ادھر رحیل اور شمو کی شادی جو ہے وہ بھی ہچکولے کھاتے کھاتے چل تو رہی ہے، لیکن منی خالہ نے کافی چیزوں کو ایکسپوز کر دیا ہے، رحیل کی بدمعاشیوں کو، فراڈ کو، اور بوبی کے ساتھ مل کے لوگوں کو جو فراڈ کرتا تھا، پیر بابا بنایا ہوا تھا، لوگوں کو لوٹتے تھے، وہ بھی ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ تو کافی سبق ہیں لوگوں کے لیے، کافی اچھا
ڈرامہ تھا، اس میں مقصدیت بھی تھی، اور اب آخری اس کے جو قسطیں رہ گئی ہیں اس میں دیکھیں گے کہ کس طرف اینڈنگ لے کے جاتے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا اینڈ ہوگا، بچوں کی شادی ہوگی نہیں ہوگی، کس سے ہوگی، وہ ضرور بتائیے تاکہ آخری قسط میں دیکھیں کہ آپ کا اندازہ صحیح ہے یا نہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔